السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آج کا سبق ہے زعفران، ایک قسم کا نہایت خوشبودار زرد رنگ کا پھول، کیسر بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، اس کے دو حصے، آج تیسرا حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 95 نکالیں آپ۔ زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے۔ زعفران جو ہے یہ ہوتا ہی پھول، اور اس کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے، بادشاہوں کا پھول کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں محنت کش طبقہ کا لہو شامل ہوتا ہے۔ اس کو پیدا کرنے میں، اس کی کاشت کاری کرنے میں کافی محنت لگتی ہے۔ یونانیوں کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ یونانی جو ہیں، یونان کے رہنے والے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ، بادشاہوں کا رنگ سمجھتے ہیں یونان کے لوگ۔ ہندوؤں کے یہاں بھی زعفران کے تل کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں ہندو مذہب کے لوگ زعفران کے اس کا جو رنگ ہے اس کو اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں۔ بیچ میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی ہندو بھائی کو یا کسی ہندو عورت کو کہ وہ اس کے رنگ کو اپنے ماتھے پہ آگے چھوٹا سا ایک لکیر سی وہ لگا لیتے ہیں، اس کو تلک کہتے ہیں۔ تو ہندو کے یہاں بھی زعفران کے تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ تلک کہتے ہیں اس کو جو غیر مسلم ہندو بھائی جو ماتھے پہ لگاتے ہیں، سرخ سا آپ نے دیکھا ہوگا لکیر سی، تو اس کو تلک کہتے ہیں۔ تو یہ زعفران کے تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے ہندو کے ہاں۔ زمانہ قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا۔ زمانہ قدیم میں یعنی پرانے زمانے میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیر راجہ یعنی کشمیر کا راجہ بھی کہا جاتا ہے۔ زعفران کو کشمیر کا راجہ بھی کہا جاتا ہے۔ کشمیر راجہ لکھا انہوں نے، تو اس کا اصل معنی ہے کشمیر کا راجہ۔ یہ یعنی زعفران کو کشمیر کا راجہ بھی کہا جاتا ہے۔ بڑی قیمتی چیز ہے، سبزیوں میں، دواؤں میں ڈالا جاتا ہے، ہم قہوے میں ڈالتے ہیں، اور اس کو واضوان میں جو واضح لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس کو اس گوشت وغیرہ میں بھی ڈالتے ہیں، واضوان میں ڈالتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت قیمتی اور بہت نہایت اچھی چیز ہے۔ زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار، تھیٹر اور ہال مہک اٹھتے تھے۔ زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار، یونانیوں کے دربار، یہاں کے جب بھی وہاں دربار ہوتا تھا تو زعفران کی خوشبو، تھیٹر اور ہال مہک اٹھتے تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں کشمیر میں جو زعفران آیا ہے، یہ تاریخ ہے کہ یہ یونان سے آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ یونان سے آیا ہے۔ یونان میں بھی زعفران بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہاں کے تھیٹر، ہال اس کی خوشبو سے مہک اٹھتے تھے۔ کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں زعفران کا استعمال ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر، خصوصاً یونان اور باقی ممالک میں بھی، کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں زعفران کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ کشمیر کے اندر بھی، یونان کے اندر بھی۔ تو اب باقی ممالک بھی اس کو خرید کر اس کی دوائیں بناتے ہیں، دواؤں میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران استعمال کرتے تھے۔ یعنی پہلے قدیم زمانے کی بات ہے، کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں بھی اس کا استعمال کرتے تھے۔ آج بھی لوگ اس کو، جب میں نے ابھی کہا، زعفران میں اور باقی قہوے میں، باقی کھانے کی چیزوں میں اس کو ڈالتے ہیں۔ انگلینڈ میں بھی
18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی، انگلینڈ کے اندر 18ویں صدی میں۔ آج کون سی صدی ہے؟ 20ویں صدی ہے آج۔ تو انگلینڈ میں 18ویں صدی میں بھی اس کی کاشتکاری شروع ہوئی۔ زعفران کی کاشت ایک مستقل فن ہے، یہ ایک فن ہے۔ ایک بار بو دیا 13-14 سال، بہت کم محنت اس پر پڑتی ہے، ایک قسم کا یہ گویا فن ہے۔ اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈھلوان زمین درکار ہے۔ اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی زمین، ڈھلوان زمین آپ نے دیکھی ہوگی پامپور سائیڈ میں، تو اس قسم کی زمین، ڈھلوان قسم کی زمین اس کے لیے درکار ہے۔ تو عزیز بچوں، میرے خیال سے آج اتنا ہی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔